ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ محبت سے لے کر جنون، بلیک میلنگ اور قتل کا سفر لگتا تو مشکل ہے، لیکن اگر خون جوان ہو، ایک گھنونا راز گلے پڑا ہو، ٹک ٹاک کی نئی شہرت داؤ پر لگی ہو، عزت کا سوال ہو، تو چند لوگ کسی کی جان لینے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کا تجسس بڑھ گیا ہے تو دیکھتے جائیے، یہ ہے مہک بخاری کی کہانی۔ نیو یارک سٹی، نیو یارک، 22 مئی 1999۔ مہک بخاری ایک پاکستانی گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، لیکن جب وہ صرف 3 سال کی تھی، اس کے والدین باپ رضا علی اور ماں انسرین فیملی کو لے کر انگلینڈ منتقل ہو گئے تھے۔ وہ تھنسٹال، اسٹوک آن ٹرینٹ کے ایک گھر میں رہنے لگے تھے، جہاں فیملی میں اضافہ ہوا اور مہک کا بھائی ارمان علی دنیا میں آیا۔ مہک کے بچپن کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں ملی ہیں، لیکن یہ کوئی راز کی بات نہیں کہ اس سے فیشن اور ڈیزائن سے شروع سے ہی دلچسپی تھی۔ جن دنوں مہک کھلونوں سے کھیلتی تھی، بریٹس ڈال نامی گڑیائیں مارکیٹ میں آئی تھیں۔ وہ باربی سے مختلف تھیں۔ ان کا میک اپ کافی گہرا تھا، بڑی بڑی نشیلی آنکھیں تھیں، بھرے ہوئے ہونٹ، بڑا سا سر اور چھوٹا سا جسم۔ ان کے کپڑے بھی باربی کے ٹریڈیشنل کلاسی لک سے الگ تھے، چھوٹے چھوٹے منی سکرٹس، لیدر اور فر کے ٹاپس، چمکدار منی ڈریسز۔ بریٹس ڈال لڑکیوں کے لیے سٹائل کی آئیڈیل بن گئی۔ بڑے ہو کر مہک کا فیشن کا شوق قائم رہا اور اس نے مانچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے فیشن ڈیزائن پروگرام میں داخلہ لیا۔ سن 2018 میں یونیورسٹی کی پڑھائی کرتے ہوئے مہک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے اکاؤنٹس کھولے، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ عام سا نارمل سا کام اس کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لانے والا تھا۔ مہک اپنی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں ویڈیوز بنانا شروع کرتی ہے، کبھی والدین کے ساتھ ٹرکی کے سفر میں تو کبھی میک اپ اور کپڑے دکھانے کے لیے۔ جلد اس کی فالوئنگ بڑھ گئی اور اس نے پڑھائی چھوڑ کر سوشل میڈیا کو اپنی پوری توجہ دی۔ مہک خوبصورت تھی، جوان تھی، لوگ اسے ڈانس کرتے ہوئے، پیروڈی اور ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ کبھی وہ کسی مشہور گانے پر بھائی کے ساتھ ناچتی تو کبھی اپنی ماں کے ساتھ ٹک ٹاک ٹرینڈ کو کاپی کرتی۔ اس کی چند ویڈیوز وائرل ہو گئیں، ہر ایک ویڈیو کو 5 یا 6 ملین ویوز ملے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے مہک اچھے خاصے پیسے کمانے لگی، اس سے برانڈ کمپنیز کی پروموشن ملی اور حقہ بارز یا کلبز کی اوپننگ میں شرکت کرنے کے لیے تگڑی رقم دی گئی۔ کامیابی کی سیڑھی چڑھتے ہوئے مہک نے ماں انسرین کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ جانتی تھی کہ جب بھی انسرین ویڈیوز میں ہوتی، اس ویڈیو کو زیادہ لائکس، زیادہ ویوز اور زیادہ کامنٹس ملتے، تعریف میں لوگ پیار بھرے میسیجز چھوڑتے۔ اگر ویڈیو کا ٹائٹل موم ہوتا تو کوئی لکھتا، میں تو صرف 2 ہاٹیز دیکھ رہا ہوں، موم کہاں ہے؟ کوئک کویسچن، تمہارا باپ لڑ سکتا ہے کیا؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم دونوں بہنیں ہو۔ انسرین 43 سال کی تھی، اپنی عمر کے لیے وہ فٹ فاٹ خوش شکل تھی۔ انسرین پاکستان میں پیدا ہوئی تھی، اس نے فلائٹ اٹینڈنٹ بننے کا خواب دیکھا تھا، لیکن اس کے والدین نہیں مانے تھے۔ انہوں نے اس کی کم عمری میں شادی کر دی تھی۔ شادی کے بعد بچے پیدا ہو گئے تھے اور وہ اپنے خواب بھول کر ہاؤس وائف اور ماں کا کردار ادا کر رہی تھی۔ لیکن اب مہک کے ذریعے اسے گلیمر سے بھرپور لائف سٹائل مل رہا تھا۔ جہاں بھی مہک جاتی وہ اپنی ماں کو لے جاتی۔ مہک سے پوچھا گیا کہ وہ ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ کیوں ہوتی ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ میری ماں ہی نہیں، میری سب سے اچھی دوست ہے، ہمارا رشتہ بہنوں جیسا ہے۔ مہک اور انسرین مل کر ویڈیوز بناتی، مل کر کلبنگ کرنے جاتی، مل کر پارٹی کرتی۔
پارٹی سین میں رہتے ہوئے انسرین کی شخصیت بدل رہی تھی۔ ذمہ دار گھریلو خاتون کی جگہ وہ چنچل، آزاد اور لاپرواہ ظاہر ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جوانی ضائع کرنے کے بعد یہ اسے دوسرا سنہرا موقع مل رہا تھا اپنے سارے ارمان پورے کرنے کے لیے۔ اس نے اپنا ذاتی انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ کھول لیا، خود اپنے فینز سے بات چیت کرنے لگی، اور ایک دن ازار نام کی ایپ کے ذریعے اس کا واسطہ ایک جوان لڑکے سے ہوا۔ ازار ایک ڈیٹنگ ایپ ہے جو عام ڈیٹنگ ایپ سے مختلف ہے۔ ازار پر دنیا بھر کے اجنبی رینڈملی پر چانس کنیکٹ کیے جاتے ہیں اور وہ ویڈیو چیٹنگ کر سکتے ہیں۔ ایک دن سن 2019 میں انسرین گھر پر اپنی بھانجی کے ساتھ تھی کہ بھانجی نے اپنے فون پر ازار کھولا اور ایک لڑکے سے بات چیت کرنے لگی۔ بھانجی نے باتوں باتوں میں بتایا، میں اپنے گھر پر نہیں ہوں، اپنی کزن کے گھر پر ہوں۔ مہک بخاری، جو مے بی کے نام سے پہچانی جاتی ہے، میری کزن ہے۔ لڑکا نام سن کر متاثر ہوا۔ بھانجی نے کہا، مہک تو گھر پر نہیں ہے، لیکن میں انسرین سے ملواتی ہوں۔ لڑکی نے انسرین کو فون تھما دیا اور انسرین نے ہائی ہیلو کیا۔ لڑکے نے اپنا نام ثاقب حسین بتایا اور کہا کہ اس کی عمر 27 سال کی ہے، وہ بینبری آکسفورڈ کا رہنے والا ہے۔ مختصر بات کر کے انسرین نے بھانجی کو فون واپس کر دیا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد انسرین نے غور کیا کہ اسے انسٹاگرام میں میسیجز کی بھرمار آئی ہوئی تھی۔ ڈی ایمز کھولے تو دیکھا کہ یہ وہی لڑکا تھا، ثاقب۔ انسرین میسیجز کا جواب دیتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو اپنا فون نمبر دے دیتے ہیں۔ وہ روز بات کرنے لگتے ہیں۔ دوستوں، یہ یاد رکھیے کہ انسرین شادی شدہ تھی اور اپنے شوہر رضا علی کے ساتھ رہتی تھی، لوگوں کی نظر میں ایک خوشحال ازواجی زندگی گزار رہی تھی۔ بجائے یہ کہ انسرین لڑکے کو اگنور کرتی، اس کے بولڈ میسیجز ڈیلیٹ کرتی، وہ جوان لڑکے کی توجہ حاصل کر کے فخر محسوس کر رہی تھی، بہت ہی فلیٹرڈ تھی۔ ثاقب اور انسرین فیس ٹائم پر مسلسل ویڈیو چیٹنگ کرتے رہے۔ جب انسرین گھر پر اکیلی ہوتی، برتن دھوتے ہوئے، لانڈری کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے اس کا فون کا کیمرہ آن ہوتا، وہ مسلسل ثاقب سے رابطے میں رہتی اور ویڈیو چیٹنگ کرتی رہتی۔ انسرین اپنے شوہر اور بیٹے سے تو یہ چکر آسانی سے چھپا رہی تھی، لیکن مہک، جو اکثر انسرین کے ساتھ ہوتی تھی، اسے بھنک پڑ گئی تھی کہ ماں کسی سے چھپ کر بات کر رہی ہے۔ ایک دو بار مہک نے لڑکے کا چہرہ فون پر دیکھ لیا اور پوچھا، یہ کون ہے؟ انسرین نے بات بنائی اور کہا، یہ لڑکا میرا دوست ہے، we're just friends۔ انسرین اور ثاقب کا چکر صرف فون کی حد تک محدود نہیں رہا، وہ چھپ چھپ کر لندن اور برمنگھم کے ہوٹلز کے کمروں میں ملنے لگے۔ کئی دفعہ ان کے جنسی تعلقات انسرین کے گھر پر بھی ہوئے جب گھر پر اور کوئی نہیں تھا۔ شروع سے ہی یہ واضح تھا کہ ثاقب اس تعلق میں زیادہ دلچسپی لے رہا تھا۔ انسرین کی تو فیملی تھی، گھر تھا، شوہر تھا، اس کے لیے ثاقب ایک سائڈ پیس تھا، ایک بوائے ٹوئے جس کے ساتھ وہ ٹائم پاس کر رہی تھی۔ ثاقب جنون کی حد تک انوالو ہو چکا تھا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بہت ہی کم عمر تھا۔ یاد ہے میں نے کہا تھا کہ ثاقب نے اپنی عمر 27 سال بتائی تھی، لیکن وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ ثاقب صرف 18 سال کا تھا، نو عمر، جوان، نا تجربے کار، اس کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ ثاقب انسرین کو گھر پر تحفے بھیجتا، کبھی اوبر ایٹ سے کھانا ڈیلیور کرواتا تو کبھی اس ریسٹورانٹ یا حقہ بار پر پہنچ جاتا جہاں انسرین اور مہک ہوتے اور ان کا بل پے کر دیتا۔ ثاقب انسرین کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن افیئر کے 2 سال بعد سن 2021 میں انسرین بریک اپ کا سوچ رہی تھی۔ وہ چھپ چھپ کر جینے سے تنگ آ گئی تھی۔ اس افیئر کو لے کر وہ مسلسل سٹریس میں ہوتی تھی، ڈرتی تھی کہ کسی کو اس بڑے راز کا علم نہ ہو جائے۔ ثاقب سے جب اس نے اس موضوع پر بات کی، ثاقب نے منت سماجت کی اور اسے اپنا فیصلہ واپس لینے پر آمادہ کیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک سب نارمل تھا، زندگی معمول پر آ گئی تھی، لیکن ثاقب اب مزید چپکو بن گیا تھا۔ وہ ہر وقت جاننا چاہتا تھا کہ انسرین کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، کس کے ساتھ ہے۔
बार बार वो उससे अपनी लोकेशन भेजने पर मजबूर करता। एक दिन अंसरीन इस रवैये से तंग आकर सब राब्ते बंद कर देती है। वो साकिब की कॉल्स उठाती नहीं है, उसके मैसेजेस का जवाब नहीं देती है। दिसंबर 2021 महक और अंसरीन टिकटॉक पर लाइव सेशन कर रही थी कि साकिब चैट में लिखता है, अपनी माँ को बोलो मुझे कॉल करे। ये मैसेज पढ़कर अंसरीन डर गई और वो बाथरूम में बंद होकर साकिब को फोन करती है और कहती है, बस बहुत हो गया, आज से मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, मेरी जिंदगी से, मेरी फैमिली की जिंदगी से निकल जाओ। साकिब रोने लगा, लेकिन इस दफा अंसरीन ने उसकी एक नहीं सुनी और फोन बंद कर दिया। वो साकिब का नंबर ब्लॉक करने वाली ही थी कि धड़ाधड़ साकिब उसे वीडियोस और पिक्चर्स भेजने लगा। होटल की मुलाकातों के दौरान और वीडियो चैटिंग करते हुए साकिब ने चुपके से अंसरीन की बेहुदा नाजेबा वीडियोस और तस्वीरें खींच ली थी। साकिब ने धमकी दी, अगर तुम मुझसे ब्रेकअप करोगी तो मैं तुम्हारी डर्टी पिक्चर्स तुम्हारे शौहर को भेज दूंगा। अंसरीन के तो होश और हवास उड़ गए। अगर ये राज फाश हो गए तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। उसका शौहर उसे छोड़ देगा, पब्लिक और बरादरी के सामने जिल्लत होगी। अभी तो अंसरीन की सोशल मीडिया करियर की आगाज हुई थी। इस स्कैंडल की वजह से महक के टिकटॉक पर भी बुरा असर होने वाला था। कुछ दिन तक अंसरीन बेहद परेशान रही। साकिब उसे तंजिया मैसेजेस भेजता रहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर मैं ये तस्वीरें तुम्हारे शौहर को भेजूं तो क्या होगा? क्या मैं ये तस्वीर ट्विटर पर अपलोड कर दूं या तुम्हारी बेटी को भेज दूं? साकिब ऑब्सेस्ड हो गया था। उसे लगा कि अंसरीन ने उसका वक्त और उसका पैसा जाया किया था। साकिब ने एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जिसमें वो कह रहा था, मुझे मेरे पैसे तो वापस कर दो जो मैंने तुम पर खर्च किए हैं। मैंने कम से कम 3000 पाउंड्स तुम पर लुटाए होंगे। अंसरीन अब तो और भी घबरा गई। मामला पैसों तक, ब्लैक मेलिंग तक आ पहुंचा था। उसने मौका ढूंढकर अपनी बेटी को राज में शरीक किया और सारा किस्सा बता दिया। महक कहानी सुनकर बहुत नाराज हुई। उसकी माँ 2 साल से सब घर वालों को धोखा दे रही थी। माँ बेटी के दरमियान बहस और लड़ाई हुई। गुस्सा ठंडा होने के बाद महक ने भी एक परेशान कुन बात अपनी माँ को बताई। कुछ दिनों से कोई अनोनिमस शख्स महक के नाम से गंदी वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड कर रहा था। एक्स रेटेड वीडियोस जिसमें जिस्म किसी और का था, चेहरा महक का था। AI टेक्नोलॉजी के जरिए किसी की भी आवाज़ और शक्ल को लेकर अजीब व गरीब वीडियोस बनाई जा रही हैं। इसे डीप फेक का नाम दिया जा रहा है। आजकल बहुत आम है किसी को बदनाम करने के लिए या गलत अफवाह, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए। महक ने अंसरीन से कहा, मुझे लगता है कि ये साकिब का काम है, वो हम दोनों से बदला ले रहा है। उसी ने मेरे चेहरे के साथ नकली वीडियोस बनाई हैं। माँ बेटी ने उसी वक्त तय कर लिया कि साकिब को किसी भी तरीके से चुप करवाना बहुत ज़रूरी था। फरवरी 2022 महक ने अपनी माँ को व्हाट्सएप मैसेज भेजा, I'll soon get him jumped by guys and he won't know what day it is. मैं जल्द ही लड़कों से साकिब की ऐसी धुनाई करवाऊंगी कि उससे इतना होश नहीं होगा कि कौन सा दिन है। महक और अंसरीन ने साकिब को फ़ोन किया और कहा, हम तुम्हें 3000 पाउंड देने के लिए तैयार हैं, बताई हुई जगह पर आ जाना। साकिब राजी हो गया। उसे 11 फरवरी 2022 की रात को लेस्टर के एक टेस्को सुपरमार्केट के पार्किंग लॉट में मिलने को कहा गया। साकिब के पास गाड़ी नहीं थी तो उसने अपने दोस्त हाशिम इजाजुद्दीन से लेस्टर तक लिफ्ट मांगी। दोस्तों, ये बात बताती जाऊं कि हाशिम का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर मार्क पैरिश के मुताबिक हाशिम इजाजुद्दीन को अफेयर और ब्लैकमेलिंग के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो सिर्फ अपने दोस्त की मदद करने के लिए उसे लिफ्ट दे रहा था। दूसरी तरफ महक भी तैयार हो रही थी। उसने अपने कार मैकेनिक दोस्त रेखान कारवान से राब्ता किया और साथ चलने का कहा। रेखान अकेला नहीं आया, वो साथ में अपने बेस्ट फ्रेंड रईस जमाल, रईस के कज़न अमीर जमाल, दोस्त सनफ गुलाम मुस्तफ़ा, नताशा अख्तर और मोहम्मद पटेल को भी साथ ले आया।
ان کا پلان یہ تھا کہ سارے لڑکے مل کر ثاقب کو ماریں گے پیٹیں گے اور لڑکیاں اس کا فون چھین کر ویڈیوز اور تصویریں ڈیلیٹ کر دیں گی۔ لڑکوں نے کالے رنگ کے بالاکلاوا ماسک کے طور پر پہنے ہوئے تھے، ایک نے ٹائر آئرن ہاتھ میں رکھا تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق ثاقب اور ہاشم ٹیسکو کے پارکنگ لاٹ میں 1:17 پر پہنچے۔ ہاشم ڈرائیور تھا، اس کی سلور رنگ کی اسکوڈا فابیا کچھ عرصے کے لیے رکی، لیکن ثاقب نے دیکھ لیا کہ انسرین اور مہک اکیلی نہیں تھیں، ان کے ساتھ 2 گاڑیاں پیسنجر سے بھری ہوئی تھی۔ نیلے رنگ کی سیات لیون رئیس چلا رہا تھا، آؤڈی ٹی ٹی کا ڈرائیور ریکان تھا۔ آؤڈی کے اندر مہک اور انسرین بیٹھی تھی۔ ہاشم اور ثاقب ڈر گئے تھے اور وہ وہاں سے نکل پڑے۔ دونوں گاڑیاں ان کا پیچھا کرنے لگیں۔ کچھ منٹ بعد ثاقب 999 ڈائل کر کے پولیس سے رابطہ کرتا ہے۔ کال تقریباً 5 منٹ کی تھی، جس کے دوران ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ثاقب حد سے زیادہ بکھلایا ہوا تھا، پریشان تھا۔ پیچھا چھڑوانے کی خاطر اس کی گاڑی نے ریڈ ٹریفک لائٹ بھی کراس کر دی۔ تینوں گاڑیاں بہت تیز 100 مائل پر آور کی رفتار سے A46 کیریج وے روٹ سے گزر رہی تھی۔ وکٹمز کی فیملی کی خواہش کے مطابق 999 کال ریکارڈنگ پبلک میں عام نہیں کی گئی ہے، پر اس کا ٹرانسکرپٹ دستیاب ہے۔ ثاقب نے کہا کہ 2 گاڑیاں اس کا پیچھا کر رہی تھیں، آدمیوں نے کالے بالاکلاوا پہنے ہوئے تھے، وہ اسے سڑک سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، پیچھے سے ٹکر مار رہے تھے۔ گھبراہٹ سے بھری آواز میں اس نے آپریٹر سے کہا، وہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں مرنے والا ہوں، پلیز مجھے صرف مدد کی ضرورت ہے، وہ پیچھے سے ٹکر مار رہے ہیں، پلیز میں آپ سے التجا کر رہا ہوں، میں مرنے والا ہوں۔ گاڑی سینٹرل میڈین کو مار کر ہوا میں اڑی، درخت سے ٹکرا کر 2 ٹکڑے ہو گئی اور آگ میں پھٹ گئی۔ 999 آپریٹر نے ثاقب کی آخری الفاظ سنے، او مائی گاڈ، پھر چیخیں اور خاموشی۔ آپریٹر اس کا نام پکارتی رہی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ کچھ ہی دیر بعد رات کے 1:30 بج رہے تھے کہ اتفاق سے ایک ٹو ٹرک ڈرائیور A46 سے گزرا کہ اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے گاڑی آگ میں لپٹی ہوئی ہے۔ ڈرائیور نے اپنے ٹو ٹرک کے ذریعے روڈ کو بلاک کیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد پولیس کارز اور فائر ٹرک وہاں آ پہنچے۔ ہاشم کی گاڑی کے 2 حصے ہو گئے تھے، رات کے اندھیرے میں بڑے اونچے شعلے بھڑک رہے تھے۔ آگ بجھانے کے بعد آفیسرز نے دیکھا کہ 21 سالہ ثاقب حسین اور 21 سالہ ہاشم اعجاز الدین جل کر ہلاک ہو چکے تھے۔ پولیس افسران نے ہائی وے کی CCTV فوٹیج دیکھی، جس میں آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریکگنیشن کیمرے نے حادثے میں ملوث دونوں گاڑیوں کی نمبر پلیٹس نکال لیں۔ ویسٹ مڈلینڈز کے علاقے میں نیلی سیات لیون روکی گئی۔ ڈرائیور کی سیٹ میں اب نتاشا بیٹھی تھی۔ نتاشا کو اسی وقت گرفتار کیا گیا۔ پاس کے CCTV کیمروں میں گاڑیوں میں بیٹھے باقی لوگ سڑک پر چلتے ہوئے نظر آئے۔ وہ سب پیدل چل کر اپنے اپنے گھر لوٹ رہے تھے۔ صبح 8 بجے انسرین کے گھر پر پولیس نے دستک دی۔ انسرین کے شوہر بیٹے نے دروازہ کھولا۔ وہ دونوں پولیس افسران کو دیکھ کر پریشان ہوئے کیونکہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ مہک سے کار کریش کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ اس نے پولیس سے جھوٹ بولا اور کہا، میں اس حادثے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہوں، ہم تو ناٹنگہم میں ایک ایونٹ میں شرکت کرنے گئے تھے۔ جلد واضح ہوا کہ ناٹنگہم میں ایسی کوئی دعوت نہیں رکھی گئی تھی۔ مہک اور انسرین کو گرفتار کیا گیا اور لیسٹر پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ مہک اور انسرین کی پوچھ گچھ کے دوران ڈیٹیکٹیوز کو ان کے بے شمار جھوٹ سننے پڑے۔ مہک پہلے تو ڈٹی رہی کہ وہ ثاقب کا پیچھا کرنے والی گاڑی میں نہیں تھی۔ گھنٹوں بعد اس نے کہا کہ ہاں ہم ثاقب کا پیچھا کر رہے تھے، لیکن اسے ہم روکنا چاہتے تھے، تحمل سے آرام سے بات کرنا چاہتے تھے، سارا معاملہ سدھارنے کے لیے۔ دوسری طرف انسرین تو مان ہی نہیں رہی تھی کہ ثاقب کے ساتھ اس کا افیئر چلا تھا، لیکن ڈیٹیکٹیو ثاقب حسین کے آئی کلاؤڈ اکاؤنٹ میں جا کر ساری ویڈیوز اور تصویریں دیکھ چکے تھے۔
انہیں ان دونوں کے بیچ ٹیکسٹ میسیجز کی بھرمار بھی ملی جس میں ثاقب اپنے 3000 پاؤنڈز مانگ رہا تھا۔ انویسٹیگیشن کے دوران ڈیٹیکٹیوز ہر ایک مجرم کا نام جان کر ان سب کو گرفتار کرنے میں کامیاب رہے۔ ہر کوئی اپنی گردن بچانے کی خاطر جھوٹ بول رہا تھا سوائے محمد پٹیل جس نے سارا قصہ صاف صاف بتا دیا۔ اس نے کہا کہ مہک نے انہیں انسرین اور ثاقب کے افیئر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ مہک نے کہا تھا ایک غنڈہ ہمارے پیچھے پڑا ہے، وہ میری ڈیپ فیک ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتا ہے، اس بدماش کو سبق سکھانا ہے۔ جب ثاقب کی گاڑی کا کراش ہوا دونوں گاڑیاں یو ٹرن کر کے واپس آئی تھیں۔ گاڑی میں آگ لگ چکی تھی لیکن کسی نے بھی 999 کال کر کے ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ 4 اگست 2023 لیسٹر کراؤن کورٹ میں مقدمہ شروع ہوا۔ مہک اور اس کی ماں کورٹ ہاؤس میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ دونوں فل میک اپ میں تھیں، بال بنا کر خوب تیار ہو کر آئی تھیں۔ کئی لوگوں نے دونوں کو مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے دیکھا۔ جج ٹیموتھی اسپینسر نے کہا ثاقب حسین اور ہاشم اعجاز الدین کو پھنسایا گیا تھا، پیسوں کی لالچ دے کر ثاقب کو بلایا گیا، پھر اس کا ہائی سپیڈ پیچھا کیا گیا اور آخر میں اسے موت کے منہ میں دھکیلا گیا۔ جب ان کا کراش ہو گیا گاڑی کو آگ لگ گئی، ان کی مدد کرنے کے بجائے سب نے اپنی کھال بچانے کی فکر کی۔ مہک سے مخاطب ہوتے ہوئے جج نے کہا تمہیں ٹک ٹاک نے برباد کر دیا، تمہیں لگتا ہے کہ صرف تم خاص ہو، حالانکہ تمہاری شہرت کھوکھلی ہے، بے معنی ہے، تم سیلف obsessed ہو گئی تھی، تمہیں کوئی فکر نہیں تھی کہ تمہاری حرکتوں سے کس پر کیا اثر ہو رہا ہے، تمہاری کوئی ویلیوز نہیں ہے۔ جج نے انسرین کی طرف دیکھ کر کہا جوان بچوں کے گروپ میں تم سب سے بڑی تھی، تمہیں میچورٹی سے سمجھداری سے کام لینا چاہیے تھا۔ جب جوری کے ممبران کو اپنا فیصلہ سنانے کے لیے سوچنے کی مہلت دی گئی، غور کیا گیا کہ مہک اپنے ساتھیوں کے ساتھ مونوپلی اور اونو کھیل کر ٹائم پاس کر رہی تھی، کورٹ ہاؤس کی بالکنی سے باہر کھڑے ٹی وی رپورٹرز کو ہاتھ ہلا کر ہائی ہیلو کر رہی تھی، کھل کھلا کر ہنس رہی تھی۔ جوری نے 28 گھنٹے لگائے اپنا فیصلہ سنانے کے لیے۔ مہک کی مسکراہٹ غائب ہو گئی جب جوری نے ماں اور بیٹی کو ڈبل مرڈر کا مجرم قرار دیا۔ مہک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حادثے میں ملوث تمام افراد کو مختلف سزائیں دی گئیں۔ کورٹ ہاؤس کے باہر ڈیٹیکٹیو انسپیکٹر مارک پیرش نے بی بی سی کے جرنلسٹ کو یہ بیان دیا مجھے ثاقب کی فیملی سے ملنے کا موقع ملا ہے، وہ اچھے لوگ ہیں، مجھے یقین ہے کہ اگر انسرین اور مہک ثاقب کی فیملی سے بات کر لیتے تو ثاقب کے گھر والے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھاتے، اپنی حرکتوں سے باز آنے کا کہتے اور وہ ان کی بات سن بھی لیتا، یا تو انسرین اور مہک سیدھا پولیس اسٹیشن جا کر ثاقب کے خلاف رپورٹ لکھواتے تو پھر بھی معاملہ درست ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے تو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں سب کی زندگی تباہ ہو گئی۔ دوستوں، یہ تھی مہک بخاری کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ